مائک پر نماز کا کیا حکم ہے؟ اتفاق سے یہ بھی مسئلہ ہمارے علماء میں اختلاف ہے. اور اختلاف کی وجہ کیا بتاتے ہیں ہم آپ کو. کچھ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ مائک کی جو آواز ہے وہ اصل متکلم کی آواز نہیں ہے. انہوں نے تحقیق کیا ہوگا کہیں سے، یہ اصل متکلم کی آواز نہیں. لہذا جب آپ نماز پڑھیں گے تو مائک پر اگر امام نماز پڑھائے گا تو وہ امام کی آواز نہیں ہوئی اور آپ نے امام کی آواز پر اقتدا نہیں کی، اس لیے آپ کی نماز نہیں ہوئی. یہ جو علماء کہتے ہیں وہ بھی غیر نقص و خیر نہیں ہے، وہ بھی ہمارے عظیم علماء کرام اور ان کی بنیادی. اور جو علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں ہو جائے گی، کیوں؟ مائک کی آواز جو ہے وہ امام کی آواز، وہ متکلم کی آواز، اور جب متکلم کی آواز ہے تو اس کی آواز کا اقتدا کرنا امام کا اقتدا کرنا. اب ان کی بات ہے. اب جھگڑا کس بات میں رہ گیا کہ وہ متکلم کی آواز ہے کہ نہیں. جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز ہو جائے گی، اور جو کہتے ہیں نہیں ہے وہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی. دونوں کی دو رائے اور دونوں کے فالوور اپنے اپنے مقتدا کی رائے پر عمل کرتے بھی ہیں، کر سکتے ہیں. یہ سب میں مشورہ دیتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو مائک پر آواز کو، مائک کی آواز کو امام کی آواز نہیں مانتے، تو اگر ایسے کی پیروی آپ کرتے ہیں جو نہیں مانتے تو ان کو مشورہ دوں گا وہ آگے پہلی دوسری سب میں آپ جا کے کھڑے ہو جائیے. ایسی کیا کھڑے ہو جائیے کہ جہاں امام کی فطری آواز پہنچتی مائک کے بغیر، تو اب اگر وہ مائک سے ہی پڑھائے گا آپ کی نماز ہو جائے گی. پہلی صف میں جائیے، پہلی صف کا ثواب بھی لیجیے، امام کی آواز بھی لیجیے. تو اس طرح سے آپ اپنے کو تسلی دے سکتے ہیں. مگر ویسے آپ جس امام کی پیروی کریں گے، آپ پیروی کرنے والے ہیں، آپ مجتہد نہیں ہیں، آپ مسائل نکالنے والے نہیں. وہ بھی اہل حق ہیں، وہ بھی اہل حق ہیں. جن کی بھی پیروی کرو گے آپ کی نماز ہوگی. یہاں ایک میں نے تیسرا نقطہ نکالا ہے، یہ خاص علماء کی سمجھنے کی بات ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مائک کی آواز کیا ہے. یہ مسئلہ جو ہے کسی مفتی کا ہے یا کسی سائنٹسٹ کا. مائک کی آواز کیا ہے، امام کا عین ہے یا غیر ہے، یہ سائنسداں کا معاملہ ہے یا کسی فقیہ اور مفتی کا معاملہ. یہ مسئلہ باب فقہ سے ہے ہی نہیں. لہذا فقیہ کو اس سلسلے میں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جنہوں نے بنایا ہے ان سے پوچھو کہ یہ آواز جو ہے لاؤڈ اسپیکر میں یہ نئی پیدا ہوتی ہے یا پیدا ہوئی آواز بڑھتی.
کہتے ہیں لاؤڈ اسپیکر، آواز کو بڑھانے والا. تو یہ تو آواز کا بڑھانے والا ہے، پیدا کرنے والا نہیں. تو اس کا کام آواز کا بڑھانا، بدلنا نہیں. تو ہم کو اپنے علماء سے کہنے کا یہ ہوتا ہے دیکھیے جب یہ بات آ گئی تو اب مسئلہ اس میں رہا کہ آواز متکلم کی آواز ہے کہ نہیں ہے. تو جو لوگ متکلم کی آواز مانتے ہیں انہیں تو کوئی دشواری نہیں، مگر جو نہیں مانتے، متکلم کی آواز نہیں مانتے، ان کو دشواری. اب مسئلہ اس میں رہا کہ آپ اس کو متکلم کی آواز مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. تو اب یہ رہا، یہ ماننا نہ ماننا یہ مفتی کا کام نہیں، یہ فقیہ کا کام نہیں، یہ ان کا کام ہے. ہم ان سے یہی کہیں مفتیوں سے اتنا تو آپ مانتے ہیں اگر متکلم کی آواز ہے تو ہو جائے گی، نہیں ہے تو نہیں ہوگی، اتنا تو آپ مانتے ہیں. اب ہے یا نہیں ہے یہ ہم فقیہوں سے نہیں پوچھیں گے، سائنسدانوں سے پوچھیں گے کہ آواز ہے کہ نہیں. تو اس کا مطلب ہم نے مفتی کے فتوے کا انکار نہیں کیا، کسی بھی مفتی کے فتوے کا انکار نہیں کیا، کسی بھی مفتی کے فتوے کا انکار نہیں کیا. آپ کا کہنا ہے کہ اگر امام کی آواز ہے تو ہو جائے گی، اگر نہیں ہے تو نہیں ہو جائے گی، نہیں ہوگی. تو یہ جتنے پڑھنے والے ہیں یہ سب امام کی آواز ہی اس کو مانتے ہیں، تو ان کی تو ہو جائے گی. آپ کے فتوے سے ہو جائے گی. آپ کو فتویٰ یہ ہے نا امام کی آواز ہو تو ہو جائے گی، تو ہو جائے گی. اور ان سب باتوں کے علاوہ آپ حالات کو دیکھیں اور یہ دیکھیں اس پوری دنیا میں یہ چیز ایسے عام ہو چکی ہے کہ حرمین طیبین میں جائیے، بیت المقدس جائیے، یہ چیز عام ہو گئی. اور سارے علماء، سارے مشائخ، وہاں کے سارے فقہاء اس پر عمل کرنے لگے. ایک ابتلا عام ہے جس سے بچا نہیں جا سکتا. تو سب سارے مسلمانوں کو فاسق و فاجر کہنے سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم ان کی نماز کو صحیح مان لیں اور ان پر فسق کا الزام نہ آنے پائے. تو خیر مسئلے کے اندر پہلو دونوں ہیں، آپ کسی کی بھی پیروی کرنا چاہیں کر سکتے.